الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ نمبر 28 سے 29. آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو تنبیہ کی ہے، خواص کو بھی اور عوام کو بھی. اور وہ یہ تنبیہ کی ہے کہ دیکھو میری تمہارے پاس بہت بڑی نعمت آئی ہے. اللہ، تو اس نعمت کی قدردانی کرو، ناقدری نہ کرو. اگر نعمت کی ناقدری کر دو گے، اور جو لوگ اس نعمت کی ناقدری کراتے ہیں، فرمایا خود بھی جہنم میں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم میں ڈال رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس سے پہلے آیت میں آپ کے سامنے توحید کو مختلف انداز میں پیش کیا تھا، مثال سے بھی سمجھا دیا تھا. تو اب اللہ رب العالمین نے اس توحید کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے اور فرمایا الم تر الی الذین بدلوا، تنبیہ کی ہے. فرمایا آپ نے ایسا کم بخت طبقہ بھی دیکھا جو بدل چکا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو کفرن، ناقدری میں، ناشکری میں، کفر میں. اور ناشکری کر کے پھر کیا کر گیا؟ فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو جو اس کے ساتھ چلنے والی، ان کو بھی اس نے ہلاکت والے مقام اور محل میں ڈال دیا. جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. اب اللہ کی نعمت کیا چیز ہے؟ حضرات محدثین کرام، مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ ویسے آگے آیت میں آنے والا ہے آپ کے سامنے، اللہ کی نعمتیں انسان پر اتنی بے شمار ہیں، اگر وہ ان کو گننا چاہے گن بھی نہیں سکتا ہے. چاہے اس کی تفصیل معلوم ہو، نعمتیں اتنی ہیں ان کو گن کر بھی انسان پورا نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. شکریہ کیا کریں گے؟ تو عاجز بننا چاہیے اللہ کی نعمتوں کے آگے. تو ادھر نعمت کا ذکر کیا، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی جن کو گن بھی نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں نعمت کا ذکر کیا ایک کا. وہ کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت وہ نمبر 1
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ایک دور میں مکہ والوں کو دی تھی، لیکن سب سے پہلے مکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے بڑی نعمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بہت سارے لوگوں نے اس نعمت کی قدردانی کی، نعمت کی لاج رکھی، نعمت کو نعمت سمجھ کر پوری اتباع کی ہے۔ ان میں سے کوئی صدیق اکبر بن گیا ہے، اور کوئی عمر فاروق اعظم بن گیا ہے، اور کوئی عثمان جیسے ذوالنورین، عظمتوں والے دو نوروں والے دونوں جہانوں کے۔ تو ہر ایک علی المرتضی بن گیا ہے، اللہ نے بلندیاں دے دی ہیں، بلال حبشی جیسا جنت کا سردار بن گیا ہے۔ نعمت کی قدر کی، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے نعمت کی ناقدری کی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اور ان کے ساتھ چلنے والے خود بھی نعمت کی ناقدری کر گئے، اور اس اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ناقدری پہ ڈالا، تو فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ لیڈر، یہ بڑے اپنی پوری قوم کو جہنم اور ہلاکت میں ڈال چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سچے نبی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کی ذات گرامی بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ نے نصیب کی ہمیں۔ باقی نبی بھی بڑی نعمت تھے، باقی امتوں کو نصیب، لیکن نبیوں کا امام اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ تو نبیوں کا امام، عظمتوں والا انسان، تو اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی تعلیم کو اپنانا ضروری ہے، اس کی تعلیمات کو اپنا کر اس کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا ایسا کم بخت طبقہ بھی آپ کو نظر آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر ناشکریاں کرتا پھرے؟ فرمایا ایسے طبقے سے باز آ جاؤ، یہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے میں نے عرض کیا بے شمار نعمتیں، لیکن ایک بہت بڑی نعمت اس دنیا میں وہ اللہ نے قرآن کی دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے قرآن کی دی ہے۔ قرآن اللہ کی کلام، اللہ بڑا، پھر اللہ کی کلام سب سے بڑی، اللہ نے یہ نصیب کی ہے، جو رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، سعادت والی ہے، شفا والی ہے، عظمتوں والی ہے، ساتھ جڑنے والوں کو رفعتیں اور عظمتیں دیتی ہے۔ فرمایا یہ تمہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت قرآن کی دی ہے، اس کی شکر گزاری کرو، اس کی قدردانی کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور اگر اس سے روگردانی کی، ناشکری کی ہے، تو فرمایا جو جو ناشکری کرے گا، قرآن کا لحاظ نہیں، ادب نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، ناقدری، فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ خود بھی اور اس کے ساتھ اس کی قوم جو اس کے ساتھ چلنے والی، فرمایا یہ ہلاکت کے، تباہی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو قرآن بڑی عظمت والی تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ ایسا طبقے کی طرح نہ بنو علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں، کفر میں تبدیل کر دیا۔ اور ابتدا میں سب سے پہلے یہ ناشکری مکہ والوں نے کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت بھی مکہ میں آئی، قرآن بھی مکہ میں آیا، ناقدری کی ہے، تو فرمایا یہ ناقدری کرنے والے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور یہ اللہ نے مسلمانوں کو ہمیں نصیب کی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کا لحاظ رکھو، اس کا حق ادا کرو۔
اگر اس کا حق ادا کرو گے تو تمہیں بلندی مل جائے گی بلند کتاب سے، ناشکری کرو گے ذلت میں آ جاؤ گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے بے شمار قوموں کو بلند کیا ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا بلندیوں پہ چلتا چلا گیا، مصائب سے بچ گیا، بہت سارے حالات بن گئے، اور جو اس سے ٹکراتا ہوا نظر آیا وہ ذلت کی پستیوں میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس کے بڑے بڑے نمونے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں لیکن ناقدری نہ کرو، فرمایا اللہ، فرمایا ایسے طبقے کو دیکھا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جو اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل گیا، ناشکری میں بدل گئے۔ وہ بڑی نعمت کیا تھی؟ وہ فطرت اسلام۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت، اسلام کی فطرت سلیمہ اللہ نے نصیب کی ہے۔ اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ عیسائی بنے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہندو بنے ہوتے تو کیا ہوتا؟ توبہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، پیدائش کے ساتھ بھی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ اس کے دل اور دماغ میں اسلام کا نور ڈال کر پیدا کرتے ہیں۔ بعد میں پھر ناشکری ہو جاتی ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، بعد کے ماحول میں آگے آیا، والدینوں نے اس کو اس نور والے راستے سے ہٹا کر اندھیرے میں یہودیت میں لے گئے۔ ماحول برباد کر دیتا ہے انسان کو۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او یمجسانِهِ، والدینوں نے، کسی نے، بچہ تو نور اسلام پر اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن جیسے اس کو ہوشیاری ملی ہے دل و دماغ کی، ماحول اس کو مجوسی بنا گیا، اور یشرکانہ، یا اس کو مشرک بنا گیا، کسی کو عیسائی بنا گیا، کسی کو ہندو، کسی کو سکھ۔ اور اللہ نے ہمیں اسلام کے نور پر پیدا کر کے آگے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے اسی اسلام سے جوڑا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت تھی، لیکن تھوڑا سا جوڑ دیا، آگے ہمارا ماحول پھر ماشاءاللہ آج کے دور میں تباہی کے دہانے جاتا ہوا نظر آتا۔ ماحول ایسا ہے جو گمراہی کے حالات زیادہ پیدا کرتا ہے اور ہدایت والی صورتیں کم نظر آتی ہیں۔ وہ پھر رہی صحیح کسر آج کے موبائل نے تباہی سے نکال دی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسل کی اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی، نور اسلام پر پیدا کر کے اسلام کی دولت تمہیں دی ہوئی، ہوش سنبھالا، کلمہ تو پڑھ رہے تھے اور نبی کو مان رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، ایمان کی دولت تمہیں اللہ نے اسلام کی دولت دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی قدردانی کر، جس رب نے تمہیں اسلام دیا اس رب کے دیے ہوئے اسلام کے مطابق مسلمان بننا، فرمانبردار بن اللہ کا۔ اللہ نے تمہیں ماں کی گود میں پیدا کیا، تو میں نے عرض کیا وہ کافروں کو بھی اللہ نور اسلام دیتا، بعد میں ماحول ان کو برباد کرتا ہے۔ لیکن یہاں والدینوں نے تو تجھے کلمہ پڑھایا تھا، والدینوں نے اتنا بھی کیا، آؤ بچوں مسجد میں، آؤ بچے قاری صاحب کے پاس، آؤ بچوں یہ سیکھ لو، ماحول تو اسلام کا ملا۔ بعد میں ذرا زیادہ ہوشیار ہوئے، والدینوں سے بھی نکلے اور بربادی اور گمراہی میں جاتے ہو۔ فرمایا یہ ناشکری نہ کرنا، اگر یہ ناشکری اسلام کی دولت کی ہے تو ایسے لوگ جہنم کی دوائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ حد المقدور اس ماحول میں چلنا ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم چلے جائیں گے دنیا بھی ذلیل، آخرت بھی ذلیل ہے۔ تو اللہ نے مکہ والوں کو بھی کہا، مکہ والوں سب سے پہلے انہوں نے ناقدری کی ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی بڑی نعمت ایک اور ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ نے مسلمان کو نصیب کی۔ نعمتیں بے شمار تھیں لیکن اس کی قدردانی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت فرمایا اللہ نے روئے کائنات پر برکت اور رحمت والا، برکت اور رحمتوں کا سمندر کے طور پر رحمتیں برسنے والی جگہ بیت اللہ نصیب کیا ہے۔
فرمایا یہ بیت اللہ تھا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور قریش مکہ کو بھی اسی کی تنبیہ کی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اور قریش مکہ تم بیت اللہ کے باسی ہو. بیت اللہ کے باسی ہونے کی وجہ سے عرب میں جنگیں چلتی تھیں، لیکن قریش والے سردیوں میں گرمیوں میں تجارت کے لیے دائیں بائیں سفر کرتے، جہاں سے گزرتے تھے ڈاکہ نہیں پڑتا تھا ان پر، چوری نہیں ہوتی تھی ان کی، اور بلکہ لوگ ان کے راستے کو آزاد کر کے ان کو کھانے پیش کرتے، پانی پیش کرتے. کیوں جی؟ یہ بیت اللہ کے باسی آ گئے ہیں. فرمایا تم بیت اللہ جیسی رحمت والے گھر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بھی فائدے اٹھا رہے ہو، تو اس بیت اللہ کو عظمت والے رب نے تمہیں یہ دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. پھر اس بیت اللہ والے رب، رحمتوں والے رب کی پھر عبادت اور پوجا بھی کرو نا. اس کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ نے تمہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو اللہ کی نعمتوں میں سے 4 نعمتوں کا ذکر کیا. بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو اور اس کی پوری تعلیمات کے مطابق چلو، ناشکری نہ کرو. قرآن کی قدر کرو، اس سے محبت کے ساتھ اس کو عقیدت کے ساتھ دیکھو، اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو. ناقدری کرو گے تو فرمایا جہنم میں اتر جاؤ گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور فرمایا تیسری چیز اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام ہی کے در پہ رہ کر چلو، اسلام کو چھوڑ کر ہندو رسموں میں، یہودی رسموں میں، دیگر کفر و فسوق میں، بے حیائی کی الجھنوں میں نہ تباہ ہو جاؤ. اور تیسری بات، بیت اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھو. بیت اللہ رحمتوں کا گہوارہ ہے، اور اس رحمتوں کے گہوارے کو رحمت ہی کا مرکز رہنے دو. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن مسلمان امت اس وقت اتنی تباہی میں، وہاں برکت والے رحمت، اتنی برکت والی جگہ جہاں عام نیکی ایک نیکی، اور حرم میں چلے جاؤ، بیت اللہ کے قرب و جوار حرم کا بہت سارا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. مکہ کا شہر اسی حرم میں آتا ہے، مکہ کے شہر سے نکل کر آگے تک حرم ہے. ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. اور اگر گناہ بھی وہاں پر، پھر ادھر ایک گناہ ہے اور ادھر ایک گناہ 70، وہ ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن آج ہماری روش وہاں بھی بدل چکی ہے، وہاں والوں کی بدلی لیکن ہماری بھی بدلی. لاکھوں پیسے لگا کر گئے، اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے. وہاں بیت اللہ کے سامنے آ بھی گئے، اور خدا کا بندہ کہاں پہنچا، رحمتوں کے سمندر میں ڈوب گیا تو، اور اس نے موبائل کھولا، ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے، دنیا کو دکھانی شروع کرتا ہے. میں جہاں آیا ہوں دنیا کو دکھانا، اللہ کو دکھانا ہے. کتنی بڑی نعمت کی ناقدری، رحمت کا سمندر تیری طرف اور تو موبائل کی طرف، تو ویڈیو کی طرف، تو دیگر کاموں کی طرف. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.